أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلی اللہ علی نبینا وحبیبنا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى أهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين. أما بعد فقد قال الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: رحم اللہ من احیا امرنا. صلوات پڑھیے. خداوند عالم آپ لوگوں کی اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. خدا مزید توفیق عطا کرے اس ذکر کو آگے پہنچانے کی، اس ذکر پہ عمل کرنے کی. یہ وہ عظیم ذکر ہے کہ جس ذکر کے ذریعے انسان کی تربیت ہوتی ہے، انسان کی اولادوں کی تربیت ہوتی ہے، انسان کے گھرانے کی تربیت ہوتی ہے، انسان کے نفس کی تربیت ہوتی ہے، بلکہ انسانی معاشرے کی تربیت ہوتی ہے اس عظیم ذکر کے ساتھ. تو یہ جو ذکر ہے اس کا ثواب معصومین علیہ السلام کی روایات میں کثرت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. پڑھنے والے کے لیے بھی ثواب ہے، پڑھانے والے کے لیے بھی ثواب ہے، سننے والے کے لیے بھی ثواب ہے. تو ہر جہت سے اس ذکر کا ثواب موجود ہے. اسی ذکر کے احیاء کے لیے امام رضا علیہ السلام کی روایت بیان کی ہے. فرماتے ہیں: رحم اللہ من احیا امرنا. خداوند عالم رحم فرمائے اس بندے پہ کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے. قالا کیفا یحیی امرکم او کیفا نحیی امرکم. راوی سوال کرتا ہے کہ مولا آپ نے دعا تو کی ہے اس ذکر کو زندہ رکھنے والے کے لیے، اب ہمیں یہ بتائیں کہ اس ذکر کو کس طرح زندہ رکھا جائے گا، ہم کس طرح اس ذکر کو زندہ رکھیں. قال علیہ السلام:
یتعلمھا، یہ جو امر ہے پہلے اس کو خود جانیں اور سیکھیں، وَيُعَلِّمَهَا النَّاسَ، اور خود سیکھنے کے بعد لوگوں تک اس کو پہنچ جائے۔ تو یہ امام رضا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اس انسان کے لیے، اس شخص کے لیے، اس مومن کے لیے کہ جو اہل بیت کے امر کو زندہ رکھتا ہے۔ اب یہ امر کیا ہے جس کو زندہ رکھنا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ امر سے مراد وہ پیغام الہی ہے جو خداوند عالم نے اپنے انبیاء کو عطا کیا اور انبیاء نے عوام کو بتایا، اور آج تک بلکہ قیامت تک یہ پیغام الہی انبیاء کی محنت اور ائمہ اور علماء کی قربانیوں سے زندہ باد ہے۔ تو جس امر کے زندہ رکھنے کا خداوند عالم کی طرف سے معصوم نے حکم دیا ہے وہ ہے پیغام الہی۔ اب اس کی شرط کیا ہے اس کو زندہ رکھنے کی؟ کس طرح اس کو زندہ رکھا جائے گا؟ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان خود اس امر کو سیکھے، یعنی خود جانے کہ یہ پیغام الہی کیا ہے، آسمانی حکم کیا ہے، شریعت محمدی کیا ہے، حلال اور حرام کیا ہے۔ تو یہ امر اہل بیت ہے جو کہ امر الہی۔ پہلا وظیفہ یہ ہے کہ خود انسان سیکھے، اور دوسرا کیا ہے؟ وَيُعَلِّمَهَا النَّاسَ، جب خود سیکھ لے تو پھر اس کے بعد لوگوں کو بتائے، لوگوں تک پہنچائے۔ تو خود سیکھنا یہ کافی نہیں ہے جب تک لوگوں تک یہ نہ پہنچائے۔ تو اس روایت میں امام علیہ السلام نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، ایک ہے علم کا سیکھنا اور دوسرا ہے علم کا پہنچانا۔ ایک ہے احکام کا سیکھنا اور دوسرا ہے احکام کا پہنچانا۔ تو سیکھنے سے اور پہنچانے سے، جس کو طالب علم کہا جاتا ہے اور عالم دین کہا جاتا ہے۔ ہماری جو آج کی گفتگو ہے اس جامع علمیہ میں، چونکہ یہ علمی مرکز ہے، اس لیے ضروری ہے کہ علم اور علماء کے بارے میں کچھ گفتگو کی جائے۔ خداوند عالم نے اس پوری کائنات میں جس چیز کو شرف عطا کیا ہے وہ ہے علم۔ علم ایک ایسی نعمت الہی ہے کہ جو خداوند عالم نے ان لوگوں کو عطا کی ہے جو لوگ خدا کے محبوب ہیں، یعنی جن کو خدا پسند کرتا ہے ان کو خداوند عالم علم عطا کرتا ہے، اور جن کو پسند نہیں کرتا خداوند عالم اس شخص سے علم حاصل کرنے کی توفیقات سلب کر لیتا ہے۔ صلاحیت ہے ہر بندے میں حاصل کرنے کی، طاقت ہے ہر بندے میں علم حاصل کرنے کی، لیکن یہ نصیب کس کو ہوتی ہے؟ اس شخص کو ہوتی ہے جو خداوند عالم کا محبوب ہے۔ کون لوگ ہیں وہ؟ ایک علماء ہیں اور ایک طلباء ہیں، اور تیسرے کون لوگ ہیں؟ وہ ہیں جو علماء اور طلباء سے محبت کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیے باواز بلند۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو علماء اور طلباء سے محبت کرتے ہیں،
تو یہ تین قسم کے لوگ ہیں جو خدا کے محبوب ہیں، کیونکہ معصوم فرماتے ہیں کن عالمن او متعلمن او محبن لہما، معصوم فرماتے ہیں کہ عالم بن جا یا طالب علم بن جا یا ان دونوں سے محبت کرنے والا بن جا۔ اگر ان تین میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے تو پھر سمجھ لیں کہ میری دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی تباہ و برباد ہو گئی، کیونکہ نجات جو ہے وہ علم میں ہے۔ سب سے پہلے خداوند عالم نے آدم کی خلقت کے بعد آدم کو جو چیز عطا کی ہے وہ ہے علم الہی۔ وجود ضروری ہے نا علم حاصل کرنے کے لیے، تو خدا نے آدم کو وجود عطا کر دیا، اس کے بعد سب سے پہلی جو چیز عطا کی وہ تھا علم۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو تمام چیزوں کے ناموں کا علم عطا کر دیا۔ جب علم عطا کر دیا اور آدم عالم بن گئے تو اس کے بعد خداوند عالم نے آدم کو اور بنی آدم کو تمام کائنات سے مشرف بنا دیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے انسان کو کرامت کا تاج پہنا دیا اور اس کو زمین اور سمندر کی اور کے لیے اس کی ساری کے بندوبست کر دیے اور پاکیزہ رزق سے عطا کیا۔ تو یہ تو ہے فقط جس کو خداوند عالم نے علم بھی عطا کیا ہے، رزق بھی عطا کیا ہے، اس کائنات کی تمام نعمات عطا کی ہیں، اور اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھا کر خداوند عالم نے آپ کو اس پوری کائنات کا مخدوم بنا دیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پوری کائنات کا خداوند عالم نے آپ کو مخدوم بنا دیا، یہ پوری کائنات آپ کی خادمہ ہے، خدمت کر رہی ہے نا پوری کائنات۔ ہر وقت تو سو جاتا ہے یہ خدمت میں مشغول ہے، تو جاگتا ہے یہ خدمت میں مشغول ہے، تو بیٹھا ہے، تو کھڑا ہے، جس حالت میں ہے یہ کائنات تیری خدمت کر رہی ہے، یہ نعمات ختم نہیں ہوتی تجھ سے، ہر وقت خداوند عالم تو اس سے چاہتا کیا ہے۔ خدا نے آپ کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، پوری کائنات کو آپ کے لیے مسخر کر دیا ہے، پوری کائنات کو آپ کے لیے خادم بنا دیا ہے، آپ کو مخدوم بنایا ہے اس ذات کبریا نے۔ بس خدا ایک چیز کا تقاضا کرتا ہے تجھ سے، پوری خدمت کے عوض میں، وہ کیا ہے کہ اے میرا بندہ یہ میری پوری کائنات تیری خدمت کرے گی، بس تیرا کام یہ ہے کہ اس طرح زندگی گزار جس طرح میں رب چاہتا ہوں، اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار۔ تو یہ جو علم ہے انسان کو، یعنی اس سے معرفت حاصل ہوتی ہے، معرفت سے عبادت حاصل ہوتی ہے، عبادت سے جنت حاصل ہوتی ہے جو کہ غرض خلقت انسان ہے۔ تو علم کے فضائل جو کتب میں موجود ہیں وہ اتنے ہیں کہ لا یعد ولا یحصیٰ، نہ ان کا شمار ہو سکتا ہے نہ ان کا احصاء ہو سکتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ من سالک سبیلا لیطلب بہ علما سالک اللہ طریقا الی الجنت۔ توجہ کرنی ہے، رسول اسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے ایک راستہ چلتا ہے مدرسے کی طرف، امام بارگاہ کی طرف یا مجلس دینیہ کی طرف، جس طرف میں وہ جاتا ہے، سالک اللہ طریقا الی الجنت، خداوند عالم اس کے اس راستے کو جنت کا راستہ بنا دیتا۔ جس راستے پہ وہ چلتا ہے خداوند عالم اس راستے کو جنت کا راستہ بنا دیتا ہے۔
بس یہاں تک نہیں ہے، آگے روایت کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِنَّمَا الْمَلَائِكَةُ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا بِهِ، خداوند عالم کے فرشتے اس طالب علم کے احترام میں اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ جو ملائکہ ہیں یہ انبیاء کی فقط خدمت نہیں کرتے، ایک اور بھی مخلوق ہے جس کی یہ ملائکہ خدمت کرتے ہیں، وہ کون ہے؟ یہ طالب علم ہیں، اور علماء کا درجہ تو ان سے بھی بلند ہے۔ انما الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا بہ، راضی ہوتے ہوئے اپنی خوشی کے ساتھ ملائکہ اس کے احترام میں اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَيَسْتَغْفِرُ لِطَالِبِ الْعِلْمِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحُوتُ فِي الْبَحْرِ، کہ طالب علم کے لیے استغفار کرتی ہے پوری کائنات، جو آسمانوں میں ہے، جو زمینوں میں ہے، حتیٰ کہ سمندر کی گہرائی میں رہنے والے مچھلیاں طالب علم کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ صلوات پڑھیے بابا دل۔ طالب علم جس مقام سے گزرتا ہے وہ مقام مبارک ہو جاتا ہے، طالب علم جس جگہ پہ جاتا ہے وہ جگہ مبارک ہو جاتی ہے، جس قبرستان میں جاتا ہے خداوند عالم اس علم کی وجہ سے اس قبرستان کے جو جتنے بھی دفن ہیں وہاں پہ خداوند عالم ان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ طالب علم کا احترام ہے، خداوند عالم نے عطا کیا ہے۔ سید المرسلین جا رہے تھے، قبرستان کے ساتھ سے گزر رہے تھے، تو وہاں پہ کیا دیکھتے ہیں کہ صحابہ کو فرماتے ہیں جلدی گزر جاؤ، اس عذاب قبر جاری ہے، اس صاحب قبر پہ عذاب جاری ہے۔ گزر گئے ہیں، فوراً واپس آتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد تو کہتے ہیں کہ رک جاؤ، اس قبر پہ اب فاتحہ پڑھ لیں۔ صحابہ کہتے ہیں مولا ابھی تو آپ نے کہا ہے کہ اس سے جلدی سے گزر جاؤ، عذاب جاری ہے، اب فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ نبیوں کے سلطان فرماتے ہیں کہ جب ہم جا رہے تھے تو اس پہ عذاب جاری تھا، اور جب ہم چلے گئے یہاں سے تو اس کی اولاد میں سے اس کا ایک بچہ قرآن پڑھنے کے لیے کسی عالم دین کے پاس گیا ہے، وہاں پہ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے، خداوند عالم نے اس بسم اللہ کی برکت سے اس کے والد کے گناہ معاف فرما دی۔ تو اپنی اولاد میں یہ آج کل جو ہمارا ہم و غم ہے، ہماری جو رات دن جو فکر ہے وہ کیا ہے کہ ہماری اولاد میں سے کوئی ڈاکٹر بن جائے، ہماری اولاد میں سے کوئی انجینئر بن جائے، ہماری اولاد میں سے کوئی پروفیسر بن جائے۔ مختلف عہدوں کے لیے رات دن کوشش ہے، مہنگے مہنگے سکول، بڑے بڑے سکول، اعلیٰ تعلیم، بڑے بڑے خرچے، مہنگائی، یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں، لیکن جن اولادوں کو ہم دنیاوی تعلیم پڑھا رہے ہیں، خدا نہ کرے اگر یہ غلط راستے پہ چل پڑے، ڈاکٹر نے ظلم کرنا شروع کر دیا، انجینئر نے رشوت لینی شروع کر دی، پروفیسر نے خیانت کرنی شروع کر دی، تو پھر تیری آخرت جو ہے وہ تباہ و برباد ہے۔ یہ تیری دولت جو جہاں پہ تو نے خرچ کی ہے، ان کے لیے یہ کسی کام کی نہیں ہے، یہ وبال جان ہے، عذاب کا سبب ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ اولاد کو ڈاکٹر نہ بناؤ، انجینئر نہ بناؤ، پروفیسر نہ بناؤ، ٹیچر نہ بناؤ، یہ منع نہیں کرتا، بناؤ معاشرے کی اصلاح کے لیے، اور ان کا ثواب اتنا ہے جتنا ایک عالم دین کا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ڈاکٹر کی جو شرائط ہے اس کے مطابق وہ علاج کرے، خیانت نہ کرے، ظلم نہ کرے، یہ غداری نہ کرے، دھوکہ نہ کرے مریضوں کے ساتھ۔ اگر دیانتداری کے ساتھ اپنا علاج کرتا ہے کسی مریض کا تو خداوند عالم اس کو اتنا اجر عطا کرتا ہے جتنا ایک عالم دین کسی جاہل کی اصلاح کرتا ہے۔ اسی طرح جتنے بھی شعبے ہیں،
تو اپنی اولاد میں سے ایک بچہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو ضرور اپنی نجات کے لیے مدرسہ دینیہ میں بھیج. یہ تیری نجات کا ذریعہ ہے. یہ جو سکولوں میں جاتے ہیں نا، یقین نہیں ہے کہ وہ نجات آپ کو دلائیں گے یا نہیں دلائیں گے، اپنی دولت کمانے میں لگ جائیں گے. لیکن جو اپنی اولاد میں سے جو تیرا بچہ ہے جو مسجد سے شروع ہوتا ہے، مسجد سے شروع کرتے ہیں نا بچے کی تربیت. معصوم فرماتے ہیں کہ جب آپ مسجد میں جاؤ، امام بارگاہ میں جاؤ، دینی مدرسے میں جاؤ، تو اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جاؤ. ساتھ لے کے جاؤ اپنے بچوں کو، تاکہ ان کو عادت ہو، دین کی عادت ہو. یہ مسجد کی طرف جب تیرا بچہ جاتا ہے تو چل وہ رہا ہوتا ہے اور ثواب تیرے نامہ اعمال میں لکھ رہے ہوتے ہیں. جاتا ہے وہاں پہ پڑھتا ہے تو جتنی بھی اس کی زندگی ہے، پوری زندگی میں وہ ایک ایک لفظ جب قرآن کا پڑھے گا، ایک ایک لفظ جب حدیث کا پڑھے گا، ایک ایک لفظ جب فقہ کا پڑھے گا، تو ہر لفظ کے بدلے میں خداوند عالم تجھے ہزاروں نیکیاں عطا کرے گا. عمل وہ کر رہا ہے، نیکیاں تجھے مل رہی ہیں. عمل وہ کر رہا ہے، ثواب تیرا بڑھ رہا ہے. عمل وہ کر رہا ہے، نجات تجھے مل رہی ہے. فقط دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی نجات ہے. آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ ہے. کیوں یہ سب کچھ بیان کیا گیا؟ یہ اس علم کی برکت ہے جس کو خداوند عالم نے نعمت عظمی بنا کے انسان کو عطا کیا. صلوات پڑھیے باواز. علماء کرام جو موجود ہیں اس معاشرے میں، علماء کی دو قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے وہ عالم جو اپنے علم پہ عمل کرتا ہے، دوسرا ہوتا ہے وہ عالم جو اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا. عالم دونوں ہیں کیونکہ انہوں نے علم حاصل کیا، علم دونوں کے پاس موجود ہے. لیکن علماء حق، علماء سو، وہ علماء جو علم کے مطابق عمل کرتے ہیں وہ علماء حق ہیں. جو نہیں کرتے، تو ان میں سے سید المرسلین فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے میری کمر توڑ دی ہے وہ عالم ہے کہ جو اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا. یہ معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے، یہ مصیبت ہے معاشرے کے لیے، یہ فساد پھیلاتا ہے معاشرے میں. یہ اپنی تفسیر بھی رائے کرتا ہے، یہ حدیثوں کی اپنی طرف سے کیا کرتا ہے، تشریح کرتا ہے. تو یہ ایک خطیب جو سٹیج پہ آتا ہے، سب سے پہلے جو اس کی ذمہ داری ہے وہ کیا ہے کہ یہ امر اہل بیت کو جانتا ہو. سمجھ آ رہی ہے نا؟ جو خطیب ہے وہ پہلی جو اس کی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ وہ خود جو ہے وہ امر اہل بیت کو جانتا ہو، علم ہو کہ میں نے کیا بیان کرنا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، لوگوں کے لیے مفید کیا ہے، لوگوں کے لیے نقصان دہ کیا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ خطیب کی پہلی شرط ہے. اور جو شخص سٹیج پہ آ جاتا ہے جانتا کچھ نہیں ہے تو یہ خود اپنے لیے بھی مصیبت ہے اور سننے والوں کے لیے بھی مصیبت ہے. جناب سید المرسلین معراج پہ جب گئے تو وہاں پہ کچھ لوگوں کو دیکھا جو اپنے آپ کو اذیت دے رہے تھے، اپنے ہونٹوں کو کینچیوں کے ساتھ کاٹ رہے تھے. جبرائیل سے سوال کیا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اذیت دے رہے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ کون لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اذیت دے رہے ہیں؟ ہونٹ کاٹتے ہیں پھر پیدا ہو جاتے ہیں، پھر کاٹتے ہیں پھر پیدا ہو جاتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ جناب جبرائیل فرماتے ہیں ہؤلاء خطباء امتک، یہ تیری امت کے خطیب ہیں. آپ پریشان نہ ہو، یہ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہے. یہ ان لوگوں کے لیے جو سٹیج پہ آ کے کیا کرتے ہیں، یعنی بیان کرتے ہیں حرام حلال کو بغیر سمجھے
علم آل محمد کو بغیر سیکھے آ کے بیان کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ ہاؤلائے خطباء امتک، اے سید المرسلین، اے رحمت للعالمین، یہ تیری امت کے خطیب ہیں۔ کانوا یامرون الناس بالبر وینسون انفسہم، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو بڑی بڑی تبلیغیں کرتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے۔ تو یہ فقط خطیب نہیں، آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ آپ لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگرچہ تعداد میں کم ہیں، لیکن معاشرے میں آپ کا ایک مقام ہے، پیغام تو پہنچا سکتے ہیں نا۔ جناب سید المرسلین کے کتنے صحابہ تھے جو پہنچانے والے تھے؟ بہت کم تعداد میں تھے۔ حسین کے ساتھ کتنے تھے؟ بہت کم تعداد میں تھے۔ علی کے ساتھ کتنے تھے؟ بہت کم تعداد میں تھے، لیکن مخلص تھے۔ تو یہ آپ لوگوں کا بھی وظیفہ ہے کہ جہاں بھی مجلس سننے جائیں، اگر اہل بیت علیہ السلام کے مشن کی، حسین کے مشن کی وہاں پہ مخالفت ہو رہی ہے، تو اگر آپ منع کر سکتے ہیں تو واجب ہے منع کرنا، ورنہ ایسی مجلس میں جانا جائز نہیں ہے آپ کے لیے۔ ایسی مجلس میں حاضر ہونا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو ضروری ہے، یہ ذمہ داری فقط خطباء کی نہیں ہے، یہ ذمہ داری عوام کی ہے، یہ ذمہ داری سامعین کی ہے، یہ ذمہ داری ان لوگوں کی ہے جو مجلس کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے بارے میں دعا کی ہے تیرے امام نے، رحم اللہ من احیا امرنا، کہ خدا رحم فرمائے اس بندے پہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ یہ کون سا امر ہے؟ یہی حلال حرام ہے، یہی چیزیں ہیں۔ تو اہل بیت کا جو گھرانہ ہے، جو یہ مدارس دینیہ ہے، یہ اسلام کے قلعے ہیں، توجہ کرنی ہے۔ یہ مدارس دینیہ، مساجد، یہ اسلام کے قلعے ہیں، یہاں سے اسلام پروان چڑھتا ہے۔ ہر جگہ پہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں معاشرے میں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ خدا بند عالم نے آدم کی خلقت سے لے کر آج تک اپنے دین کی ترویج، نشر و اشاعت اور حفاظت کا انتظام کر دیا ہے۔ پہنچانے والے کون ہیں؟ خدا کے نمائندے ہیں، کبھی انبیاء کی شکل میں آتے ہیں، کبھی اولیاء کی شکل میں آتے ہیں، کبھی اوصیاء کی شکل میں آتے ہیں، کبھی ائمہ کی شکل میں آتے ہیں، کبھی علماء کی شکل میں آتے ہیں، مختلف شکلوں میں آتے ہیں۔ یہ نمائندگان خدا ہے جو خدا کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ ایک یہ ذریعہ ہے، اور دوسرا کون سا ذریعہ ہے؟ اسلام کی حفاظت کا، اسلام کی ترویج کا، یہ مدارس دینیہ اور مساجد الہیہ ہے۔ جب سید المرسلین نے ہجرت کی تھی نا مدینہ کی طرف، تو سب سے پہلے کون سا کام کیا تھا؟ جانتے ہیں نا؟ رسول اسلام نے سب سے پہلے کون سا کام کیا تھا؟ مسجد بنائی تھی۔ جناب نے سب سے پہلے مسجد بنا کے رسول نے آپ کو پیغام دیا ہے کہ جس معاشرے میں رہ رہے ہو وہاں پہ مسجد کا ہونا ضروری ہے۔ جس محلے میں رہ رہے ہو، جس جگہ پہ رہ رہے ہو، وہاں پہ مسجد کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ مسجد کی نسبت ہے خدا کی طرف، بیت اللہ کہا جاتا ہے، اور جس کی نسبت خدا کی طرف ہو جائے خدا بند عالم اسے عظمت بھی عطا کرتا ہے، اس کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ یہ کیوں احترام بیان کیا گیا ہے کہ مسجد میں وضو کے ساتھ جائے؟ بغیر غسل کے مسجد میں جانا حرام ہے۔ خواتین کا ایام جو ماہانہ ہوتے ہیں ان میں مسجد میں جانا حرام ہے۔ مسجد میں کو نجس کرنا حرام ہے، مسجد کو پاک کرنا واجب ہے۔ یہ کیوں شرائط ہے؟ شرائط پڑھی ہے نا آپ لوگوں نے؟ کیوں یہ شرائط ہے مسجد کی؟ اس لیے کیونکہ اس گھر کی نسبت ہے خدا کی طرف، اس مقام کی نسبت ہے خدا کی طرف، اور خدا نے جس چیز کو عظیم بنا دیا ہے اس کو نجس کرنا، اس کی بے حرمتی کرنا حرام ہے۔ تو یہ خدا بند عالم نے آپ کی نجات کے لیے، آپ کی ہدایت کے لیے جو اسباب بنائے ہیں، ایک تو نمائندہ الہی ہے، اور دوسرے کیا ہے؟ مساجد اور مدارس ہیں۔ یہ اسلام کے قلعے ہیں،
یہاں پہ اسلام کی حفاظت ہوتی ہے، یہاں پہ اسلام کی ترویج ہوتی ہے، اور یہ امام علیہ السلام کے گھر ہیں۔ مسجد ہے خدا کا گھر اور مدرسہ ہے امام کا گھر۔ یہ کیوں کہا گیا ہے کہ مسجد کے لیے جو چیز آپ وقف کر دیں پھر آپ اس چیز کو مسجد میں رہنے دیں؟ یہ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ مسجد پہ جب آپ 1 درہم 1 دینار لگاتے ہیں تو پھر آپ کا وہ 1 درہم 1 دینار پھر قیامت تک اس کا ثواب منقطع نہیں ہوتا۔ مسجد پہ جو آپ خرچ کرتے ہیں وہ آپ کی زندگی اور آخرت کی نجات ہے۔ اللہ کا گھر ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ امام کا گھر ہے۔ مسجد میں جا کے آپ اللہ کو راضی کرتے ہیں، مدرسے میں آ کے آپ امام کو راضی کرتے ہیں، اور دونوں کی رضا جب حاصل ہو جائے تو پھر انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہی کامیابیاں ہیں انسان کی دنیا اور آخرت کی۔ تو یہ مسجد اور مدرسہ جو ہے یہ دونوں اسلام کی حفاظت، اسلام کی نشر و اشاعت، ان میں ضرور حصہ ڈالا کریں۔ یہ آپ کی زندگی چند سالوں کی ہے، 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال توجہ کرنی ہے۔ آپ کو اپنی زندگی کا مقصد بتا رہا ہوں۔ یہ جو دنیا ہے نا، یہ جو زندگی ہے، یہ 70-80 کلو کا آپ کا جو جسم ہے، 5-6 فٹ کا یہ جو آپ کا قد ہے، یہ اس دنیا میں اس لیے نہیں آیا کہ بس لوگوں میں نمائش کرو، اچھے کپڑے پہنو، اچھے کھانے کھاؤ، لذت اور یہاں پہ عیش و عشرت کر کے چلے جاؤ۔ نہیں، یہ جسم خدا نے تجھے اس لیے عطا کیا ہے تاکہ آخرت آپ اپنی اس جسم کے ذریعے سنوار سکے۔ یہ آخرت کی نجات کے لیے خدا نے تجھے یہ جسم عطا کیا ہے، آخرت کی کامیابی کے لیے جسم عطا کیا۔ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس وقت کیا ہے؟ وہ نگاہ کرتا ہے اپنی اولاد کی طرف۔ امر اہل بیت بتا رہا ہوں، توجہ کرے۔ نگاہ کرتا ہے اپنی اولاد کی طرف، کہتا ہے کہ میں نے آپ کے لیے بہت مشکل سے زندگی گزاری ہے، آپ کے لیے مشکل سے مال اور اموال جمع کیے ہیں، اب آپ بتاؤ میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ آخری وقت مشکل وقت ہوتا ہے نا، آخری وقت جو ہوتا ہے، تو کیا کر سکتے ہو میرے لیے؟ اولاد کہتی ہے اتنا کر سکتے ہیں کہ یہ 2-3 میٹر کا کفن آپ کو دیں گے، اور اس کے بعد آپ کو یہاں سے اٹھا کے قبرستان میں دفن کریں گے، اس کے بعد ہمارا کام ختم۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ کام ہے کس کا؟ اولاد کہے گی کہ ہم جو ہے بس یہی کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ اولاد جس کے لیے تو لڑائی جھگڑے کرتا ہے، وہ اولاد جس کے لیے مشکلات برداشت کرتا ہے، وہ اولاد جس کے لیے حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کرتا، یہ کہے گی کہ میں آپ کی میت کو اٹھا کے گھر سے قبرستان میں دفن کراؤں گا، اس کے بعد 3رے دن کچھ یاد کر لوں گا، اس کے بعد 40ویں دن یاد کر لوں گا، اس کے بعد سال کے بعد یاد کر لوں گا، 3-4 سال کے بعد وہ نہ یاد رہے گی اور نہ یاد کرنے والا رہے۔ تو یہ اولاد کا نتیجہ ہے جو انسان اولاد چھوڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد مال کی طرف وہ متوجہ ہوگا اور کہے گا کہ میں نے آپ کو مشکل سے یہاں پہ جمع کیا تھا، آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ مال کو کہے گا، مال کہے گا کہ ہم تیرے لیے فقط اور فقط یہ کفن کا اہتمام کریں۔ انسان کے مال سے فقط کفن ساتھ جاتا ہے نا، یا کوئی اور چیز جاتی ہے ساتھ؟ آج تک دیکھا ہے کسی کے کفن میں کسی نے کوئی پیسوں کا یہ بنڈل رکھ دیا ہو؟ رکھا ہے کسی نے؟ جیبیں بھی نہیں ہوتی کفن کی، اسی لیے کہ یہ کوئی چیز ساتھ لے کے نہ جائے، نہیں ہوتی نا جیبیں کفن کی۔ یہ ہمارا جو لباس ہے 3-3 4-4 6-6 جیبیں ہوتی ہیں کہ اس میں مال رکھنا ہے۔ آخرت کا جو لباس ہے اس میں جیب رکھنے سے منع کیا گیا ہے، تاکہ باقی جو رہنے والے لوگ ہیں یہ عبرت حاصل کرے کہ دنیا میں جو اپنی جیبیں بھر کے چلتا تھا اب اس کے ہاتھ بھی خالی ہیں، جیبیں بھی نہیں ہیں، یہ فقط اور فقط یہ کفن کا کپڑا لے کے اس دنیا سے جا رہا۔
تو یہ اولاد کہے گی میں گھر سے قبرستان تک پہنچاتی ہوں، مال کہے گا فقط یہ کفن کا جو کپڑا ہے، کسی کو یہ بھی نصیب نہیں ہوتا، کوئی اور دے دیتا ہے کفن، کوئی اور آ کے پہنا دیتا ہے، یا اس کو اصلا کفن نصیب نہیں ہوتا، تو یہ بھی انسان کی زندگی ہے۔ اب یہ تیسری جو نگاہ ہے یہ کرے گا اس اعمال کی طرف جن کو یہ انجام دیتا۔ اعمال کو کہے گا کہ میں نے اولاد کو اہمیت دی تھی زندگی میں، اس نے مجھے یہ جواب دیا ہے، اپنے مال کو اہمیت دی تھی، اس نے مجھے یہ جواب دیا ہے۔ اے اعمال آپ بتاؤ میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ آپ کو اہمیت نہیں دیتا تھا، صبح کی نماز کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، ظہر کی نماز اکثر نہیں پڑھی کیونکہ میرے کام کاج کا وقت ہوتا تھا، مغربین کی نماز اکثر نہیں پڑھی کیونکہ دن سے تھک جاتا تھا، اسی بات ہے نا، صبح کی نماز نہیں پڑھی کیونکہ نیند بہت آتی تھی۔ تو یہ تینوں پانچ کی پانچ نمازیں جو ہیں یہ انسان عذر پیش کرتا ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے اگرچہ معذرتیں پیش کرتا ہے۔ یہ باتیں مشکل ہیں لیکن ہمارا فریضہ ہے بتانا کیا کرنا، واجب ہے ہمارے لیے بتانا، کیونکہ سٹیج پہ جو ہے یہ جو ہمارا حساب کتاب بن گیا ہے، خطبہ ہوتا ہے، اس کے بعد فضائل ہوتے ہیں، اس کے بعد مصائب ہوتے ہیں۔ تو یہ امر اہل بیت جو بیان کیا ہے، امام رضا کی جو حدیث بیان کی ہے، رحم اللہ من احیا امرنا، کہ خدا رحم فرمائے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے، یہ یہی حلال حرام ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ مجالس، انہی مجالس کے بارے میں امام نے فرمایا تھا واللہ احب تلک المجالس، کہ اللہ کی قسم اس قسم کی مجالس کو میں پسند کرتا ہوں، تیرا امام کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے جن کو ہم اہمیت نہیں دیتے اس دنیا میں، جو انسان کے اعمال ہیں، یہ اعمال کہیں گے کہ اے انسان اگرچہ تو نے مجھے اہمیت نہیں دی زندگی میں، اگرچہ تو نے میرا خیال نہیں رکھا، لیکن ہم تیرے ساتھی ہیں، قبر میں بھی، برزخ میں بھی، جنت اور جہنم میں بھی، یا تو تجھے جنت کے اعلیٰ مقامات پہ پہنچا دیں گے یا جہنم کے گڑھوں میں پہنچا دیں گے۔ تو یہ اعمال کی طرف یہ تیرے وفادار ساتھی ہیں۔ یہ جو اعمال ہیں ان میں سے بس آخری جملہ ایک عمل آپ کو بتا رہا ہوں، انتہائی توجہ کرنے، خدا بند عالم نے جس ذات کو جتنی عظمت عطا کی ہے اس کو ایک کرامت عطا کی ہے، ایک ایسا ہدیہ دیا ہے کہ جو تمام کائنات سے کسی اور کو نہیں دیا۔ ان میں سے ایک ہے تسبیح زہرا سلام اللہ علیہ۔ جناب زہرا کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں نا، نماز کے بعد پڑھتے رہتے ہیں نا جناب زہرا کی تسبیح۔ احترام ہم کرتے ہیں جناب زہرا کے نام کا، اس لیے کیونکہ سید المرسلین زہرا کا احترام کرتے ہیں۔ جناب زہرا کا ہم اس لیے احترام کرتے ہیں کیونکہ حسنین شریفین اپنی اماں کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں، علی احترام کرتے ہیں۔ خدا بند عالم نے بی بی زہرا کو ایک ہدیہ عطا کیا۔ وہ ہدیہ کیا ہے جو خدا نے عطا کیا ہے جناب زہرا کو؟ وہ ہے تسبیح زہرا۔ کتنی مرتبہ یہ پڑھتے ہیں؟ 100 مرتبہ۔ معصوم فرماتے ہیں کہ میۃ علی اللسان و الف فی المیزان، یہ جو تسبیح زہرا ہے یہ عدد کے اعتبار سے 100 ہے، 100 کا عدد ہے نا، میۃ علی اللسان عدد کے اعتبار سے 100 ہے، وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ لیکن اجر کے اعتبار سے خدا بند عالم ایک ایک دانے کے بدلے میں 1000 کا سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ایک دانے کے بدلے میں 1000 کا ثواب عطا کرتا۔
मासूम फरमाते हैं कि शकीयुन शकीयुन मन लम युवफ़्फ़क़ ले तस्बीह ज़हरा, जो शख्स ज़हरा की तस्बीह नहीं पढ़ता, जिसको तौफीक नहीं होती, दुनिया में बदबख्त तरीन इंसान है। परेशान तो नहीं हो रहे आप? फजीलत बयान कर रहा हूँ, फजैल बयान कर रहा हूँ। इस तरह के फजैल मस्जिद मजलिस में बयान किया करें। मजालिस को, ये जो ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, अपनी मजालिस को ज़ीनत दो अली के जिक्र से। ये क्या है अली का जिक्र? यही चीजें हैं जो अभी बयान हो रही है। शकीयुन शकीयुन, वो शख्स शकी है, बदबख्त तरीन इंसान है जो ज़हरा की तस्बीह नहीं पढ़ता। तेरे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मज़मून रिवायत इस तरह है कि तस्बीह ज़हरा अहब्बु इलैया मिन अल्फ रकअतिन। तेरे छठे इमाम फरमाते हैं कि मेरी दादी ज़हरा की जो तस्बीह है नमाज के बाद पढ़ना, वो मुझे 1000 रकात से ज्यादा महबूब है। मुस्तहब 1000 रकात है, उससे मुझे ज्यादा महबूब है जनाब ज़हरा की तस्बीह। तो ये खुदावंद आलम ने हदिया अता किया है किसको? जनाब ज़हरा को। ये तस्बीह जो तेरे हाथ में होती है ना, पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, जब ये पढ़ने से रुक जाते हैं आप, तो ये तस्बीह खुद तेरे लिए तस्बीह करती रहे। ये तस्बीह जो है तेरे लिए इस्तिग़फ़ार करती रहती है। तो ये घराना जो है अहले बैत का, खुदावंद आलम ने इनको जितनी अज़मत अता की है उतनी मुसीबतें अता की है। जितनी खुदावंद आलम ने इनको शर्फ अता किया है उतनी इनको मसाइब अता की है। अहले बैत के घराने में से एक फर्द है जिसको उम्मुल मसाइब के नाम से याद किया जाता है। उम्मुल मसाइब जानते हैं ना कौन? हुसैन की बहन, फातिह करबला, हुसैन की शरीकतुल हुसैन जिसको कहा जाता है, इसको उम्मुल मसाइब कहा जाता है। जानते हैं इसको उम्मुल मसाइब क्यों कहा जाता है? उम्मुल मसाइब इसलिए कहा जाता है कि जब से विलादत हुई है ना अली की बेटी की, उस वक़्त से लेकर आखिरी उम्र तक जनाब ज़ैनब ने खुशी नहीं देखी। मसैब ही मसैब देखे हैं, अपनी आंखों से मसैब देखे हैं। कम सिन थी जनाब ज़ैनब, सबसे पहली मुसीबत जो देखी है ना जनाब ज़ैनब ने अपनी अम्मा ज़हरा के तमाचे देखे। घर में कम सिन थी जनाब ज़ैनब, छोटा बच्चा। आप खुद अंदाजा लगाएं कि जब छोटे बच्चे के सामने उसकी माँ को मारा जाए तो वो बच्चा क्या करेगा? कोशिश करेगा छुड़ाने की। तो जनाब ज़ैनब ने अपनी माँ को तमाचे और ताज़ियाने लगते हुए देखे, अपनी माँ को जख्मी देखा, अपनी माँ का जनाजा उठता हुआ देखा, अपने बाबे को ज़हरा की मैयत पे रोता हुआ देखा। अभी ये मुसीबत खत्म नहीं हुई थी कि उसके बाद अपने शफीक बाबा अली का सर खून में गिलतान देखा कूफा में। जब आवाज बुलंद की ना, मसाइब में मेरी तरफ तवज्जो किया करे, एहानत है ये इधर उधर देख। जब अली की बेटी को खबर हुई ना मलाइका की, जब निदा दी जिब्राइल ने कद कोतला अली इब्न अबी तालिब के अली शहीद हो गए, जब ज़हरा की बेटियों को पता चला तो ये नहीं जा सकती थी मस्जिद की तरफ, और घर के दरवाजे पे आके कहती है, आए भाई हसन हमारे बाबे का क्या हाल है? आए हुसैन हमारे बाबा जिंदा तो हैं?
یہ تھوڑی سی مدت گزری تھی کہ اس کے بعد اپنے بھائی حسن کے جگر کے ٹکڑے اپنی آنکھوں کے سامنے گرتے ہوئے دیکھے. بہت تھوڑی مدت گزری تھی کہ کربلا کے میدان میں وہ مصیبتیں دیکھی کہ جو آج تک نہ کسی بہن نے دیکھی ہے، نہ کسی ماں نے دیکھی ہے، اور نہ کسی ہمشیرہ نے دیکھی ہے. یہ جب کوفہ کے دربار میں آتی ہیں نا زینب، بس آخری جملہ، تو وہاں پہ دیکھتی ہیں اس ملعون کے سامنے حسین کا سر پڑا ہوا ہے، یہ شراب پی رہا ہے، اور جو بچ جاتا ہے وہ حسین کے سر پہ ڈال دیتا ہے. اس ملعون کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے جو حسین کے ہونٹوں پہ مارتا ہے. جب زینب نے دیکھا تو کہتی ہے اے ملعون، ان ہونٹوں پہ نہ مار، ان کو نانا رسول بوسے دیا کرتا تھا، ان کو اماں زہرا بوسے دیا کرتی تھی. اللہ